کرنی چاہیے. تو آپ میں ابو علیہ دعوت اسلامی کو دعوت دوں گا ان کے آنے سے پہلے بھرپور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر. پیارے اسلامی بھائیو 4 گھنٹے سے الحمدللہ میں بول رہا ہوں, اگلے 12 گھنٹے بول سکتا ہوں. آقا کے قدموں کا صدقہ آواز وہی کھنک ہے, لیکن افسوس ہے کہ نعرے کا جواب اس طرح سے راجہ صاحب نہیں آیا جس طرح سے آنا چاہیے تھا. نعرہ تکبیر, لفظ حرف ہمارے لیے ہو سکتا ہے آج اصلاح کا پیغام لے کر آئے. پورے توجہ کے ساتھ اس بیان کو ہم نے سننا ہے. اس کے بعد ہمارے حافظ صاحب, اس کے بعد ذکر ہوگا مختصر سا, پھر ہمارے حافظ صاحب دعا فرمائیں گے, اس کے بعد منہ مبارک کی زیارت ہوگی, پھر لنگر ہوگا. بہت زیادہ نہیں ہم حائل ہونا چاہتے, بہت چند ساتھ ہیں, تو بغور اس بیان کو ہم نے سماعت فرمانا ہے. جزاک اللہ خیر. پڑھیے صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بیان کو تعظیم کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیان سننے سے اس بیان کی برکتیں ظاہر نہیں کرنا. الحمدللہ عز و جل یہ جو محفل ہے یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل, حضرت جبریل بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ جو محفل میلاد میں پوری عاجزی کے ساتھ شریک ہوتا ہے موت کے وقت اس کا ایمان سمجھتا ہے. انشاءاللہ اس بات کے دل میں رکھیں. انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ اسی محفل میں جو ہے اچھی طرح سے بیٹھ جانے کو بھی شاید ہمارے لیے یہی چھٹکارے کا باعث ہوتا ہے. اچھی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ, کیونکہ کوئی بھی نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. انشاءاللہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے بیان سنیں گے. اور جب بھی موقع ملا انشاءاللہ اللہ کا نام سنیں گے تو عز و جل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ عز و جل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملے اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, یہ جو لفظ ہے شخصیت, پرسنالٹی, یہ لفظ جو ہے یہ بڑا جادو والا لفظ ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے فسوح اور سحر میں دنیا کا تقریباً ہر مرد اور عورت گرفتار ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور کسی نہ کسی پرسنالٹی سے, کسی نہ کسی شخصیت سے ہم متاثر ہیں, اور خود ہم میں بھی اس بات کی خواہش موجود ہوتی کہ جس سے ہم نے انسپریشن لی ہے, جس سے ہم متاثر ہیں, ہم ویسے یا اس سے آگے بڑھیں, ہم بھی شخصیت بنیں. یہ ہر دل میں ایسی خواہش ہے. دنیا کے کسی بھی شعبے پہ نظر کریں, چاہے بزنس کا شعبہ ہو, چاہے کوئی علمی میدان ہو, کوئی مذہبی میدان, کوئی کھیل میں ہو, کوئی سیاست میں, کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ ہو یا کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہو, لوگ بہت محنت کرتے ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں, صبح دوپہر شام اپنی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ایک شخصیت بنے. ہر ایک آدمی کی کامیابی, جو انسان کوشش کرتا ہے, ہر ایک کی جو کوشش ہے وہ کامیاب تو نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, کوئی بزنس کے میدان میں ہو تو بزنس ٹائکون بن جاتا ہے, کوئی سیاسی لیڈر بن جاتا ہے, کوئی مذہبی لیڈر بن جاتا ہے, کوئی علمی شخصیت بن جاتا ہے, کچھ نہ کچھ انسان حاصل کرتا ہے.
خود اگر ہم اپنے دل کے اندر نظر ڈالیں کہ کیا ہمیں بھی شخصیت بننے کی خواہش ہے، ذرا نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ خواہش ہمارے دل میں سب سے اوپر ہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی شخصیت بن جائیں۔ اور بعض لوگ تو بہت زیادہ تر اکثر جو عام انسان ہیں وہ دنیاوی مسائل میں گرفتار رہتے ہیں کہ شاید اس زندگی کے اس پہلو کے اوپر ان کو موقع نہیں ملتا، صرف اپنے روزی روزگار کے معاملات میں پھنسے رہتے ہیں۔ مگر بعض اوقات تو لوگ اتنا زیادہ اس کو اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں، بالکل آپ ان کی جھنجھلاہٹ ان کی باتوں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آئے، آپ ان سے دنیا کے کسی بھی موضوع پہ بات کریں، کسی بھی موضوع کے اوپر بات کریں، وہ موضوع کو گھما پھرا کر اپنی شخصیت پر لیں، کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ ان کی شخصیت سے متعلق، اپنی گاڑی کی بات کریں گے، اپنے اولاد کی بات کریں گے، اپنے گھر والوں کی بات کریں گے، اپنے گھر کی بات کریں گے، اپنے کاروبار کی بات کریں گے، وہ کسی طرح بھی یہی چاہیں گے کہ گھوم پھر کر اسی کی شخصیت کے متعلق بات، کیونکہ دل کے اندر یہ خواہش کہ کیا بھائی میں شخصیت نہیں، یہ ایسا انسان کو جکڑ لیتی ہے چاروں طرف سے، ایسا اس کو جکڑ لیتی ہے۔ دل میں یہ خواہش کہ کیا میں شخصیت نہیں ہوں، یہ انسان کے اندر ایسی جکڑ جاتی ہے کہ وہ انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی میرا تذکرہ کرے کہ کوئی میرا تذکرہ نہ کرے، کوئی میرے اوصاف بیان کرے کہ کوئی میرے اوصاف بیان نہ کرے، کم از کم میں اپنے ساتھ انصاف کروں، اپنی تعریف کم از کم خود بخود یقین کرے کہ دنیا کے اندر چاہے میدان کوئی سا سیاسی میدان ہو، مذہبی میدان ہو، یا تعلیمی میدان ہو، علمی میدان ہو، دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، ہر شخص اس میدان کے اندر اپنا لوہا بنوانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس میدان کا ایسا کھلاڑی ثابت ہو کہ لوگ اس کی مثالیں دیا کریں۔ ہر ایک کے دل میں خواہش ہے، جس سے پوچھے جو جس میدان میں وہ اس میدان کا کھلاڑی بننا چاہتا ہے، ہر کوئی۔ بہت سے لوگ ایسا بھی ہے، ضروری نہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے علم کے ساتھ کام کرتے ہیں، دنیا کی خدمت کرنے کے لیے علم کے لحاظ سے، دوسرے لحاظ سے بھی خدمت کرتے ہیں، لیکن نفس و شیطان ان کے بھی پیچھے پڑا ہے، ان کو چھوڑتا نہیں۔ جو کام وہ نیک نیتی سے شروع کرتے ہیں ان کے بھی پیچھے وہ پڑا رہتا ہے، اور آخر کار اکثر ہوگا ان کو ان کے پرسنالٹی فوبیا میں گھیر دیتے ہیں، بھائی تم بھی شخصیت یا تم بھی شخصیت بن جاؤ۔ وہ کام جو نیک نیتی سے شروع ہوتا ہے وہ کام بلا آخر شیطان اور نفس کے ہاتھوں میں جا ہوتا ہے۔ اب یہ جو پرسنالٹی ہے، دل میں تو خواہش ہے نا پرسنالٹی بننی، پرسنالٹی کے دو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں۔ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو فکس ہے، جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جس میں کسی حد تک آپ جو ہے وہ قادر ہیں۔ شخصیت کا ایک جو پہلو ہے وہ انسان کا اثر اس کا خاندان ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کا رنگ روپ ہے، اس کی قوت ہے، اس کی عقل ہے، اس کی صحت، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے اختیار ہے۔ اس خاندان میں پیدا ہو جہاں اللہ سوچے اس کو پیدا کرے، جیسی قوت عطا فرمائے، جیسی صحت عطا فرمائے، جیسا چہرہ جیسا عطا فرمائے۔ اور جو دوسرا پہلو ہے وہ پہلو ہے اس کا بیہیویئر اسپیکٹ، لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، اپنی ذات کے علاوہ دنیا کے لوگوں کے متعلق کیسا سوچتا ہے، کیسا چاہتا ہے، یہ جو اس کا رویہ ہے یہ اس کی شخصیت دوسرا پہلو۔ یہ اتنی لمبی تمہید جو میں نے آپ سے باندھی پرسنالٹی سے متعلق، یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ جب ہم کسی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے کیا اسپیکٹ دیکھتے ہیں، ہم کون سی نظریے سے، پہلو سے اس پرسنالٹی کو یا شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم سب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے، اور اس موقع پہ اس شخصیت کا ذکر خیر ہے کہ انسانی عقل جس پہلو سے کسی شخصیت کو دیکھے اس کی عقل کے گھوڑے دوڑ کے تھک جائیں، لیکن پھر بھی اس شخصیت کے کسی ایک بھی پہلو کا احاطہ نہیں۔ اور پہلو تو کیا یہ ہی نہ جان سکتے کہ اس شخصیت کے پہلو کتنے، جیسا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کیا خوب فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
تیرے تو بس ہے بتنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آج نبی کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، محبوب کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ کہ آج نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر خیر کرنے چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب یعنی آپ کے خاندان کا ذکر انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا فرما کر مجھے اس کے بہترین زمانوں میں سب سے بہتر زمانے میں پیدا فرمایا، اور پھر قبیلوں کو پسند کیا تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں کیا، اور پھر گھروں کو پسند کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں بنایا۔ اسی لیے میں اللہ عز و جل کے بہترین افراد اور بہترین گھروں میں سے ایک اور حدیث پاک میں جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق میں بنی آدم کو پسند کیا، اور پھر بنی آدم میں اہل عرب کو، پھر عرب میں قریش کو، پھر قریش میں بنی ہاشم کو، اور پھر بنی ہاشم میں مجھے پسند فرمایا۔ اس لیے میں بہتروں میں سب سے بہتر ہمیشہ۔ یہ تو آپ کا جو ہے سب نسب کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تھوڑا سا ذکر سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں کہ بے سایہ جسم، خوشبو والا جسم، کہ جس سے ہاتھ ملائیں اس ہاتھ ملانے والے کا جسم سارا دن خوشبو سے مہکتا ہے۔ جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے وہ بچہ اپنی خوشبو سے پہچانا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت فرمائی۔ کہ جس گلی سے گزر جائے تو اس گلی میں بعد میں آنے والا شخص اس خوشبو سے پہچان لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے بھی گزر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پھر یہ تو انسان کی شخصیت ہے، خوبصورتی، پھر کلام۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اس کی کیا کہنے کہ آپ کا کلام ہمیشہ مختصر اور جامع ہے۔ جو عرب ہے بے انتہا قبائل ہے، عربی بولی جاتی ہے لیکن ہر قبیلے کے بولنے کا انداز مختلف ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ہر قبیلے سے اس کی زبان میں سے بات، تمام عربی محاورات تمام قبیلوں میں جو رائج تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام پر دور حاصل۔ خود صحابہ کرام جو ہے جب کسی کلام کے معاملے میں پھنس جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کرتے، اور آپ کی جو کلام میں ایک دو زبانی کلام بولنے والا، ایک لکھنے والا، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے آپ ان کو دیکھیں کہ جس طرح آپ نے کلام قریش و انصار سے کیا ویسا اہل حجاز و نجد سے جس دنیا کے بادشاہ کو یا امیر کو خط بھیجا، ہر خط کو دیکھیں ہر ایک کا پیغام نرالا اور مختلف، اور نرالا اور مختلف تو ہر ایک کا رنگ بالکل پرفیکٹ، اس کے مطابق جس کو جیسا لکھنا ہے ویسا اس کے مطابق لکھا ہے۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلو تھے، میں نے آپ سے کہا کہ انسان کے زندگی کے جو پہلو ہوتے ہیں جو تقریباً اس کے حصہ ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا حصہ جو کہ اخلاق کہلاتا ہے، رویہ کہلاتا ہے، جو دوسرے لوگوں سے رویہ کہلاتا ہے، رویہ یہ اخلاق ہے۔